آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے جی، آ رہی ہے جی۔ تو بابی جی آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگ ان سے سوال وغیرہ کریں گے کچھ۔ بابی جی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا ایشو ہے پاکستان میں، تو سنا ہے آپ نے ان پہ کوئی اس ایکٹ کو روکنے کے لیے کوئی ان پہ جو ہے وہ کارروائی وغیرہ بھی کی ہے، ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں سونیا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹرگل کی تھی خواجہ سراؤں کے لیے پاکستان میں 97 سے اسٹرگل کر رہی ہوں پاکستان میں خواجہ سراؤں کے لیے، اور 97 سے کرتے کرتے جب 2004 آ گیا تو پاکستان میں سب سے پہلا پروٹیسٹ جو خواجہ سراؤں کا تھا وہ میں نے نکالا تھا، اور 25 لوگ صرف میرے ساتھ تھے، باقی چھپ گئے تھے، ڈر گئے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر دین یہ چیو آور ٹارگیٹ جس کے لیے ہم نے وہ نکالا تھا، تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سب سے پہلا پروٹیسٹ میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد 2009 میں جب ہم سپریم کورٹ گئے، پٹیشنر تھی میں اباؤٹ آور رائٹس، اور دوسرا کہ ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے، ہمارا شناختی کارڈ نہیں بنتا ہے تو مرد لکھا ہوتا ہے، تو میں نے جا کے کہا کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، ایک خواجہ سرا ہے، تو پھر 2 سال کے پروسیس کے بعد خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ بننے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کرتے کرتے جب یہ آئے ہیں ثاقب نثار صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی دوسروں کے بھی آئی ڈی کارڈز بننے چاہیے، جو نادرا کہتا ہے جی پہلے ٹیسٹ ہوگا پھر آئی ڈی کارڈز بنیں گے، تو ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے نا، تو اس کے بعد جی ان کے آئی ڈی کارڈز بننے شروع ہوئے، اور 2017 میں جب ان کا بل پاس ہوا ٹرانسجینڈرز کا، تو میں سپریم کورٹ کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے میں فوکل پرسن تھی پنجاب کی، اور مجھے اس بل میں مشاورت میں نہیں بلایا گیا۔ جب یہ بل پاس ہوا 2017 میں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا۔ خیر وہ جب بل پاس ہوا تو اس بل میں ایک یہ بات تھی کہ جو مرد اپنے ذہن سے سوچے کہ میں خواجہ سرا ہوں، تو اس کا آئی ڈی کارڈ خواجہ سرا کا بنا دیں وداؤٹ اینی میڈیکل، وداؤٹ اینی چیک، اس کا بس بنا دیا جائے۔ تو اس کے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کوئی ذہن سے سوچے تو اس کا شناختی کارڈ بنا دیا جائے، اور اگر 2 گھنٹے بعد اس کا ذہن بدل جائے کہ میں تو عورت ہوں، اس کا پھر وہ پہلے والا آئی ڈی کارڈ کینسل کر کے عورت کا بنائیں گے۔ تو پھر میں نے کہا اگر 2 گھنٹے بعد عورت کا بن گیا، دو دن بعد وہ سوچے، اپنے ذہن سے سوچے میں تو پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، تو اس کا پرائم منسٹر کا بنائیں گے کارڈ۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں 2017 میں ثاقب نثار صاحب کے پاس عدالت میں چلی گئی سپریم کورٹ میں، لیکن مجھے بہت جھاڑ پڑی ثاقب نثار صاحب کی طرف سے کہ میں یہ سیاست نہیں ہونے دوں گا، حالانکہ یہ سیاست نہیں تھی۔ خیر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایکس کارڈ بننے شروع ہو گئے۔ کہاں خواجہ سرا لکھا جاتا تھا آئی ڈی کارڈز پہ، اب جی ایکس کارڈ بننے شروع ہو گئے۔ ایکس کارڈ کو سعودی عرب حکومت قبول نہیں کرتی، وہ نہیں حج عمرہ کرنے دیتے ایکس کارڈ پہ، تو خواجہ سرا کے ایکس کارڈ جب بنے، اب جناب 2-3 سال سے شرعیہ عدالت میں وہ کیس ہے، مشتاق صاحب جو ہے، مشتاق خان سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اور یا مقبول جان صاحب نے ادھر کیس کے ہوئے شرعیہ عدالت میں کہ یہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں یہ بگاڑ پیدا ہوگا کہ مرد اپنے خواجہ سرا کے آئی ڈی کارڈ بنا کے پھرتے رہیں۔ اصل میں جو این جی اوز کھلی ہوئی ہیں پاکستان میں، جو باہر کی لابیز نے کھلوائی ہوئی ہیں، وہ جو ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں کہ گیز کمیونٹی کو ادھر رائٹس دیے جائیں، وہ امبریلا کے نیچے آنا چاہتے ہیں خواجہ سراؤں کی۔ یہ وہی ہیں ایکس کارڈ والے این جی اوز، ان کا کام ہے، انہوں نے دفتر بنائے ہوئے، سیلریز ان کی لگی ہوئی ہیں، وہ صبح نکلتے اور کونڈم کے ڈبے اٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈیروں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیف سیکس کریں، ایڈز وہ کہ جی ہم ایڈز پہ کام کریں، کونڈم بانٹتے ہیں کہ جب آپ سیکس کریں تو ایڈز استعمال کریں۔ ادھر تو یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی تھی، ہم جنس پرستی کی وجہ سے، کہ اس دور میں مردوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہے تھے اور وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔
تو جبکہ ہمارے اسلام میں اگر ہمارا اسلام مذہب ہے ہم قبول کرتے ہیں ایز اے مسلمان تو اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, سخت سزا ہے اس کی. تو یہ لوگ جو ہے وہ سیف سیکس کے وہ مشورے دیتے ہیں اور کانڈم بانٹتے پھرتے ہیں. دوسرا, جب یہ بل پاس ہو گیا ہے تو جس کا دل کرے گا وہ اپنا شناختی کارڈ مرد کا بنوائے, عورت کا بنوائے, خواجہ سرا کا بنائے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو دوسروں کا بھی حق مارا جائے گا. جو خواجہ سرا ہیں, اصل خواجہ سرا ہیں, ان کا بھی حق مارا جائے گا. اور دوسرا, جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پہ جی بہت ظلم ہوتے ہیں, ہم بہت ہراسمنٹ ہمارے پہ ہوتی ہے, تو آپ کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اب تک جتنے مرڈر ہوئے ہیں, جب ان کے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں تو وہ مرد نکلتے ہیں, عورتوں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اکثر مجھے فون آتے ہیں تھانوں سے, یہ کیا جی یہ, تو میں کہتی یہ وہی ہے, یہ ایکس کارڈ والے ہیں. کتنے لوگوں کو مرڈر ہوئے ہیں وہ دیکھے مرد تھے عورتوں کے بھیس میں, اور یہی حال ہے. اور جو جتنے انفارچونیٹلی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جتنے ایڈز میں ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بھی سارے مرد تھے, اور نام آتا ہے خواجہ سرا. اور اسی بات پہ ہمیں اختلاف ہے کہ خواجہ سراؤں کو مت بدنام کریں. وہ بہت عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, وہ لوگ محلوں میں رہتے ہیں, محلے والے ان کی بہت عزت کرتے ہیں. تو اصل میں ایشوز ہیں دوسرے لوگوں کو. ہماری یہ بس وہ ہے, ادھر شریعہ عدالت میں کیس اب لگا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کو سٹڈی نہیں کیا گیا, اچھے طریقے سے اس کو نہیں دیکھا گیا, اور عجلت میں اور تیزی میں اس پہ سائن کر دیا, پڑھے بغیر, اس کو سوچے بغیر بل پاس ہو گیا, تینوں پارٹیوں نے کر دیے. حالانکہ کوئی اور بل پاس ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے تو 4 دن اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے. یہ ایسا بل ہے جس کو نہ سوچا نہ سمجھا, اس کو بل کو پاس کر دیا, سمجھ نہیں آئی کیوں. ان کے پیچھے کون ہے اس بل کو پاس اتنی جلدی پاس کروانا؟ کون ہو سکتے ہیں کہ جن کی اتنی اتھارٹی ہے کہ پھٹافٹ بل پاس ہو گیا؟ ویری گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. یہ وہی لابیز ہیں جو باہر سے وہ سارا پروموٹ کر رہی ہیں. اب یہ کون ان کو سیلریز اتنی دے رہا ہے, جو این جی اوز کھلی ہوئی ہیں, اتنا فنڈ کون دے رہا ہے ان کو سیلریز اتنی کون دے رہا ہے؟ پاکستان کی حکومت تو نہیں دے رہی. ان کو کون اتنا کچھ دے رہا ہے؟ ظاہر ہے وہی باہر کی جو لابیز ہیں, باہر کی جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتی پاکستان میں یہ ایشو بنا کے, تو وہی لوگ ہیں, اور کون لوگ ہوگا. تو مجھے آپ سے سوال, تو خیر میرا اتنے دماغ میں ایک دم پہلے میرا ایک اور جو ضروری سوال ہے وہ ان میں سے ایک یہ سوال بھی ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ اس میں بھی بڑی بحث روزانہ یہاں پہ چل رہے ہیں, بحث کہ جی خواجہ سرا کی یہ جسمانی خواہش, خواجہ سرا کی وہ جسمانی خواہش, اس کا مرد, اور یہ تو کہیں اور ہی بحث چل گئی بھی مرد ہو تو اس کو مرد سے اگر اٹریکشن ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے, انسانی حقوق ہے, اگر عورت ہو تو عورت سے. تو یہ ہم بچپن سے سنتے تھے کہ خواجہ سرا کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا, جو اصلی خواجہ سرا ہوتا. آپ ہمیں بتائیے کیا فرق ہے, یہ جو مرد ہم جنس پرستی اور خواجہ سرا میں فرق کیا ہے؟ جی خواجہ سرا وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کر سکتا, جس کے بیوی بچے نہیں ہو سکتے, وہ خواجہ سرا ہوتا ہے. یہ ان کے 6 بچے بھی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ سرا ہیں, ہم ٹرانسجینڈر ہیں. اختلاف تو یہی ہے کہ اگر یہ, جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے سنا, ادھر عدالت میں بھی بات ہو رہی تھی کہ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک جی وہ 100 کارڈ ٹرانسجینڈر تھا, تو اس کو عورتوں کی جیل میں بند کر دیا گیا. اس سے کرائم ہوا, اس سے کوئی, تو اس کو عورتوں کی جیل میں بند کر دیا. اس نے 2 عورتوں کو پریگننٹ کر دیا ادھر امریکہ میں, پھر اس کو نکال کے ادھر سے مردوں کی جیل میں ڈالا. تو آپ یہ اندازہ کریں نا کہ آئی ڈی کارڈ ان کا بنا ہو خواجہ سرا کا, کپڑے ان نے لیڈیز پہنے ہوں, اور یہ پریگننٹ کرتے پھرے عورتوں کو, تو یہ آپ بتائیں یہ بگاڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو خواجہ سرا ہے نا, خواجہ سرا نہیں اس کام میں پڑتے. ہم جنس پرستی وہ کس طرح کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ہے نہیں, وہ مرد نہیں ہے, وہ تو خواجہ سرا ہے. دوسرا ان کو وہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہم جائیں
اپنی ودائیاں لیں, محلے میں عزت بنا کے بیٹھیں. جو خواجہ سرا ہیں وہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ودائی لینے جاتے ہیں, کوئی شادی ہوتی ہے تو ودائی لینے جاتے ہیں, جس میں سوٹ ہوتا ہے, چینی, آٹا, پیسے ہوتے ہیں, جس کو ہم ودائی کہتے ہیں. ودائی کہتے ہیں جو کلچر ہے ان کا مغلیہ دور سے, تو وہ کلچر ہے, وہ خواجہ سرا ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ پھر میں کیا بتاؤں, یہ کہتے سب کچھ جائز ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ خواجہ سرا جو بنیادی طور پہ خواجہ سرا وہ بالکل کوئی لینا دینا نہیں ان کا ٹرانسجینڈر کے ساتھ, کیونکہ وہ تو نہیں, فزیکل ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو بالکل نہیں. وہ چیز یہ کر ہی نہیں سکتے. جیسے آپ نے کہا امریکہ میں 2 ریپ کر دیے, جی تو بالکل. تو یہ تو بہت ہی ڈفرینٹ بات ہو گئی, یہ تو بالکل ہی الگ ہی سے بات ہوگی. تو ایک اور مجھے آپ سے چیز بھی پوچھنی ہے, یہ وہ بات ہے میں پوچھ رہی ہوں جس پہ یہ بحث کی بنیاد جس پہ بناتے ہیں. کہتے ہیں جی اگر ایسا ہے تو جو پیدا ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ آپریشن کریں اور وہ مرد بھی بن سکتے ہیں عورت بھی بن سکتے ہیں, ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں آپریشن سے نہ کوئی عورت بنتی ہے. کچھ کیسز سامنے آئے ہیں کہ کچھ لڑکیوں کو تکلیف ہوئی, ان کے جب آپریٹ ہوا تو وہ مرد بن گئی. اکثر ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, وہ تو ہو گیا اصل کیس. اب کوئی آپریٹ کروا کے عورت نہیں بن سکتا, تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے آپریشن کروا کے عورت بھی بن جائے, عورت مرد بن جائے. اس طرح نہیں ہوتا. جو خواجہ سرا ہیں کچھ پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں, کچھ کے آرگنز کمپلیٹ نہیں ہوتے, ایک آرگن ہے تو دوسرا نہیں ہے, کچھ کے بہت اونلی ون سائن کہہ لیں کو ہوگا تو وہ خواجہ سرا ہے. بہت عجیب و غریب کیس کے بھی خواجہ سرا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں. یہ تو پراپر مرد ہیں نا, شادیاں کر سکتے ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہیں ان کے, شادیاں بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہاں سے ہو گیا, آپ یہ بتائیں مجھے. تو یہ تو پھر جنسی خواہش ہے کہ مجھے عورت نہیں مرد کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے, مرد نہیں عورت, یہ تو پھر جنسی خواہش ہی ہو گئی نا صرف اور صرف. دیکھیں جس طرح لیسبین عورتیں ہوتی ہیں, مردوں والے کپڑے پہنتی ہیں, پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, بال کٹوا کے رکھتی ہیں, جیولری نہیں پہنتی, میک اپ نہیں کرتی, ان کے شوق ہی نہیں ہوتا, وہ لیسبین ہوتی ہیں. تو وہ عورت کے ساتھ رہتی ہے. اسی طرح یہ مرد ہوتے ہیں جو مردوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں 2 لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں ان سے سوال لے لوں. جی فاخر آپ کا کیا سوال ہے, پوچھیے. جی السلام علیکم, کیسی ہیں سونیا آپ؟ وعلیکم السلام. بوبی جی کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. جی میرا سوال آلریڈی یہی تھا کہ مطلب یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر کا, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو خواجہ سراؤں کے جو حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ میرا سوال بھی یہی تھا آپ سے. جی جی یہی ہے نا, ہمارے حقوق پہ تو ڈاکہ ڈل گیا. سب سے پہلے تو ہمارا نام جو ہے وہ بدنام ہوا, خواجہ سرا. جی آپ لاہور جائیں, شاہی قلعہ کے باہر ایک عمارت جس میں لکھا ہوا ہے رہائش گاہ خواجہ سرا. اکبر بادشاہ کے دور میں, وہ لوگ کے دور میں ان کے عورتوں تک اندر رسائی ہوتی تھی, اور جی یہ جی بڑی بڑی تنہائیں ہوتی تھی ان کی, کہ فوج میں جی ملازم تھے, تیر انداز تھے, بڑی بڑی سیاست میں حصہ لیتے تھے, شہزادیوں ملکوں کے پاس اندر جاتے تھے. اور زوال کے بعد ان کو پھر کچھ علاقے مل گئے جہاں یہ اپنا ان مانگنے مونے کا کام شروع کر دیا, شادیوں پہ جانا, بدائی لینے, سارا کچھ کر لیا. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ تو چلیں ٹھیک ہے, یہ تو یورپ کا کلچر ہے, ادھر بھی کافی سٹیٹس میں اجازت نہیں ہے شادی کی. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ ادھر رہتے ہیں, کہ ادھر بھی امریکہ میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ پہ, ہر سٹیٹ میں وہ اجازت نہیں ہے شادی کی ان لوگوں کو, مرد کو, گیز کو. جی جی تو پاکستان میں ہاں کس طرح انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ ایکس کارڈ بننے شروع ہو گئے. جب آپ کسی خانے میں ایک مرد لکھوا لے گا خواجہ سرا یا عورت, تو دوسرا نے مرد ہے تو وہ شادی بھی کر سکتے ہیں. مولوی نے تو نہیں ادھر ان کے چہرے تو نہیں دیکھنے, ان تو اندر بیٹھ کے نا قبول ہے چلو جی پڑھا دیا. انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اتنا ہی پاکستان ایڈوانس ہو گیا, آگے چلا گیا یورپ سے بھی, کہ انہوں نے ادھر یہ ایکٹ پاس کر دیے. سبحان اللہ.
جی اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا جواب دیا. اور دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو عورت مارچ ہے، میرا جسم میری مرضی، جی اس سے نہیں آپ کو اندازہ کہ یہ بھی ہمارے ملک کے اندر ایک سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہمارے معاشرے کے اوپر جو ہے نا یہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور یہ چیز بھی جو ہے نا یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور ملک کے اندر جو ہے نا بے حیائی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں عورتوں کا جو ہے وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے نا. ہمارے تو ہے خواجہ سراؤں کے مسئلے، یہ تو عورتوں کے مسئلے ہیں. لیکن میرا جسم میری مرضی، تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی. ٹھیک ہے، آپ کا اگر جسم ہے جی تو روح کو کہے نا کہ باہر نہیں نکل سکتی، میری مرضی ہے، تو روح اندر سے باہر نہیں جا سکتی. جو روح کفس انصری سے پرواز کرتی ہے، روح نکل جاتی جسم میں سے تو بندہ مر جاتا ہے. جسم میں سے سانس نکل جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے. تو اگر جی آپ کا جسم ہے اور آپ کی مرضی ہے تو سانس کو نکلنے نہ دے، روح کو اپنے جسم سے نکلنا نہ دے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک. میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں عورتوں کے حقوق پہ تو کوئی بھی ایک پڑھا لکھا مرد بھی، کوئی بھی شخص جو ہے نا اس سے انکار نہیں کرتا کہ عورتوں کا حقوق نہیں ملنے چاہیے، عورتوں کو ملنے چاہیے. بالکل بلکہ عورتوں کے حقوق مردوں کی نسبت زیادہ ہونے چاہیے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام دیا عورت کو. ہمارے اسلام میں بہت، ہاں جی، بہت بہت. ٹھیک ہے، تو میں اس سے انکار نہیں کر رہا. جو میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے، فزیکلی بھی ایک دفعہ گیا تھا، اور ویسے ہم ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر قسم کے لوگ جو آئے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کے ساتھ مرضی رہنا چاہیں. ایک صاحب کو تو میں نے اتنا کچھ کہتے سنا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری بہن ہے اور وہ اس کی مرضی ہے، وہ ہاں، جس کے ساتھ مرضی رہنا چاہے. تو مطلب واہ 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 یہ واہ واہ. ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ اس کی مرضی ہے کہ انگریزوں وہ میں بھی جس یہ کے نہیں ہے. جی حالانکہ انگریزوں کو، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بہت فارورڈ ہے، بہت ماڈرن ہے، یا وہ کرسچن ہے یا کچھ ہے، وہ بھی اس طرح کے نہیں. ان کے وچار ہیں، سوچ ان کی ایسی کہ میری بہن جس کے ساتھ مرضی رہے. بہت جی کم ہوں گے، کرسچن فیملیز بھی بہت کم ہوں گی جو اس طرح کے جن کا ذہن ہوگا. تو ہمارے مسلمانوں کا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو پھر ان کے مذہب پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان کے یا ذہن پہ ان کے وہ سائیکو ہیں، یا ان نے مذہب اپنے کو اچھی طرح سے دل سے قبول نہیں کیا. جو مسلمان اپنے اس اسلام مذہب کو دل سے قبول کرتا ہے اس کی یہ سوچیں نہیں ہو سکتی. اگلا سوال لیتے جی بہت ہیں شکریہ، ان کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ میرا کوشچن یہ دو تھے. بہت شکریہ آپ نے جواب دیا. سونیا جی بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ فاخر. آپ ہمارے ساتھ رہیے جی. جے ملک اچھا آپ سوری، سے میرا نام فاخر نہیں، میرا نام فخر ہے، فخر عباس. اچھا فخر. جی اچھا اچھا ہمیں آپ پہ فخر ہے جی. ہمیں آپ بھی فخر ہے. جی ملک بہت آپ بہت اپنا بہت سوال شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ فخر، بہت شکریہ. جے ملک. جے ملک سے پہلے محسن تھے. محسن اپنا سوال کیجیے. جے آپ کی باری. محسن کے بعد محسن سوال کیجیے. بہت شکریہ. سلام کرتا ہوں سب سے پہلے سونیا آپ آپ کو. کی آواز بہت کم آ رہی ہے محسن. ایک سیکنڈ جی. اب آپ بولیے. سونیا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے، بولیے. جی سونیا، سب سے پہلے آپ کو میں اور الماس بوبی کو سلام کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھا لگا، آپ نے ایک بہت زبردست ٹاپک آج لیا ہے. ریئلی سیلیوٹ یو، اور بہت شکریہ الماس آپ کا کہ آپ ہماری اسپیس میں آئے ہیں، آج سب کی اسپیس میں آئے ہیں. اوکے جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے مختصر سا کہ آپ کھل کے ڈفرینشیٹ کریں. ہم لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہے ٹرانسجینڈرز کے بارے میں. خواجہ سرا کا لفظ جو ہے، میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ بھی انسان ہیں اللہ کے، میں بھی انسان ہوں. آپ کو بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا. تو آپ ایک تو فرق ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے
दिमागों जो कि में मोहसिन भाई तरह एक तरह मिनट, के जो कि एक सोनिया जी जो कि रेमंड को निकालिए, ये चीजें डाली जाती हैं सोनिया कि जी ये रेमंड को निकालिए, अजीब ये से बच्चे ऊपर टैग होते कर रहा हैं, है। फिर इनको दे दिया जाता है, फिर इनकी ग्रूमिंग की जाती है या इनके अज़ा काट दिए जाते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये बेसिकली आप लोग अदर यू गाइस आर फीमेल या आप होमोसेक्सुअल हैं, आप लोग कौन हैं? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अवेयरनेस कैसे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बारे में, जो स्पेशली लाहौर में, बड़े शहरों में लोग यानी कि अजीब तरह के उनके ख्यालात हैं कि ये अल्लाह माफी दे कि आप अपने यानी कि जुल्म करते हैं लोगों पे, आप के जनाजे नहीं होते, इस तरह के मैंने खुद सुने हैं, तो मुझे नहीं पता, मैं सुनना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अवेयरनेस दें मीडिया में अपने बारे में। और आप तो खैर जो काम कर रहे हैं अल्मास, आई रियली सैल्यूट यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत काम कर रहे हैं और अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे। मैं हमेशा से आपके लिए दुआ गो रहूंगा। और आप प्लीज ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब जो मुझे समझ आ रही है मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जरा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे कम्युनिटी में रहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी मोहसिन साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हम लोगों को अवेयरनेस कैसे दे रहे हैं। अब मीडिया का दौर है, मोबाइल नेट सबके हाथों में पकड़े हुए हैं, मांगने वाले के भी, दूध बेचने वाले के भी, रेड़ी वाले के भी, उन्हें सब पता है। और सब लोग महलों में रहते हैं, इलाकों में रहते हैं, कोई इधर पाकिस्तान में चांद पे कोई नहीं रहता, उनको सब पता है। एक मैं आपको ये बात बताऊं, जो ख्वाजा सरा है ना, वो बहुत इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। बहुत पे मैंने इसलिए जोर दिया है कि वो इसलिए ज्यादा इज्जत के साथ रहना चाहते हैं कि उन्होंने औरतों में, बहू बेटियों में जाना होता है। मोहल्ले में रहते हैं, इलाकों में रहते हैं, उन्हें बधाई के लिए जब किसी के घर बेटा पैदा होता है, मैंने पहले बात की है, या किसी लड़के की शादी होती है, उन्होंने बधाई लेने जाते हैं। अब बधाई औरतों में जाके लेनी है, बहू बेटियों में जाके लेनी है, अगर उनकी सरगर्मियां, एक्टिविटीज इस तरह की होंगी कि मोहल्ले में रहते हुए उनके घर में लड़कों की लाइन लगी हुई है, शराबें चल रही हैं, चरसें चल रही हैं, आइस चल रही है, कुछ बंदे निकल रहे हैं, कुछ बंदे घुस रहे हैं, जिस तरह के दूसरे ये लोग हैं, दूसरे लोगों से मुराद है जो ट्रांसजेंडर्स बने हुए हैं, पूरी रात उनके दरवाजे खुले हुए हैं, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, शराबें उधर चल रही हैं, आइसें उधर चल रही हैं, जुए उधर हो रहे हैं, जितनी सरगर्मियां हैं वो उधर चल रही हैं। सारे मोहल्लों वालों को पता है, मोहल्ले वाले तंग आए होते हैं, इनके थानों में भी जाते हैं, दरखास्तें भी देते हैं। कई जगह पे ऐसे भी वाकयात हुए कि उनको मारा गया, निकाला गया मोहल्लों से। ये तो होगी ख्वाजा सरा। अब ख्वाजा सरा क्यों इज्जत के साथ रहते हैं? वो इसलिए इज्जत के साथ रहते हैं कि उनको चाहिए, वो कहते हैं हमारी इज्जत हो, नस्ल दर नस्ल। अगर एक गुरु फौत हो जाता है, मैं आपको ये भी आज आपके नॉलेज में इजाफा करूं कि इनकी कम्युनिटी जो ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी है, नॉट ट्रांसजेंडर्स, मैं सिर्फ इस वक्त एक्सप्लेन कर रही हूँ ख्वाजा सराओं को, इस वक्त मैं उनकी स्पोक पर्सन बन की बात कर रही हूँ। शायद किसी को ये ना पता हो कि एक गुरु के अगर 2 चेले हैं या 3 चेले हैं या एक चेला है, एक घर में रहते हैं, डेरे पे रहते हैं, जब उस गुरु की डेथ होनी है, सारी बरादरी ने इकट्ठे होके उधर आना है और उसके चेलों में उसका चीजें डिवाइड करनी है। जितना सोना है इक्वली, 3 चेले तो डिवाइड होगा, 4 है तो डिवाइड होगा, 2 तो डिवाइड होगा। एक घर है तो उसके मालिक वो 2 चेले या 3 चेले, 4 चेले है, और 2 घर है तो उसी तरह डिवीजन होगी, उनकी बराबर पूरी बरादरी बैठेगी। उसके बाद वो चेले मालिक होंगे, वो जाएंगे बधाइयों पे, जब उनके वो बुजुर्ग हो जाएंगे, वो फौत होंगे, तो उनके जो चेले हैं वो आगे मालिक होंगे। जस्ट लाइक आप लोग बाप, दादा, बाप, बेटा, ये वो कम्युनिटी है, ये वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। इनका इतना निजाम कितने 100 सालों से है। इंडिया से हमारे घर ख्वाजा सरा आते हैं, हम इंडिया जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, अभी तक मेल मिलाप है। जो बिछड़ गए थे 75 साल पहले, उनके चेले, मिलना जुलना सब आपस में उनका, इतनी मजबूत कम्युनिटी है ख्वाजा सरा। 100 में से पाकिस्तान में 80 ख्वाजा सरा वो हैं जिनके अपने घर है,
बल्कि 90% आप कहें कि जो असल ख्वाजा सराय उनके अपने घर हैं, और दूसरे जो लोग हैं ये दूसरे ट्रांसजेंडर्स हैं 95% रेंट्स पे रहते हैं। किसी का अपना घर हो तो हो, वरना इधर से आप फर्क देख लें, ठीक है। दूसरा, अवेयरनेस लोगों को है, सब लोगों को पता है ख्वाजा सरा कभी रातों को बाहर निकल के रोडों पे नहीं फिरते बेतहाशे मेकअप करके। आपको जितने पाकिस्तान में रात को मेकअप करके फिरते रोडों पे नजर आएंगे, जितने, वो ख्वाजा सरा नहीं होंगे। आपको इशारों पे भीख मांगते, रोडों पे भीख मांगते, रोडों पे रातों को 1-1, 2-2 बजे प्रोस्टिट्यूशन के लिए निकलते आप देखेंगे उन्हें। वो ख्वाजा सराओं का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वो दुनिया है, सब लोगों को पता है ख्वाजा सरा शाम को वो निकलते ही नहीं है, अपने बधाई लिए अपने काम से गए, अपने घर में आ गए। औरतें सारा दिन आती हैं उनके घरों में, मोहल्ले की औरतें आ गई, बच्चे आ गए। इस तरह का उनका रवैये होते हैं मोहल्ले वालों से। इन्होंने तो नाम बदनाम करके रख दिया ख्वाजा सराओं का। जबरदस्त। अब आप हमें काफी मतलब इसमें इल्म जो है हासिल हो रहा है। जय मलिक आप भी सवाल कीजिए, क्योंकि यही बहसें हैं बॉबी जी, सारा दिन आप गलत बहसें करते हैं और झूठ बोल बोल के आगे प्रोपेगेंडा करते हैं। जी मलिक बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स का तो ऐसा निजाम ही कोई नहीं है कि एक ग्रुप हो जाए तो दूसरा। ऊपर से ये ट्रांसजेंडर्स आजकल ये बदनाम कर रहे, मुहिम इन्होंने चलाई हुई है, ये ख्वाजा सरा अपने चेलों को बेचते हैं और खरीदते हैं। ये भी इन्होंने एनजीओ के जरिए फंड आते हैं इनको, जिनका वो बाप वो है ना, इनके परवरदा पीछे बाप इनके जो बाहर बैठे हो, उनको ये मिसगाइड करते हैं कि ये जो ख्वाजा सराय हमने आजाद करवाने हैं, ख्वाजा सराओं से चेले उनके, उन्होंने ये बेचते हैं खरीदते हैं। मुझे नहीं समझ आती वो मंडी कहाँ पे लगती है बेचने और खरीदने की। ये भी बदनाम करके ख्वाजा सराओं को ट्रांसजेंडर्स, ये भी उनसे पैसे ले रहे हैं एनजीओ वाले कि हम आजाद करवा रहे हैं ख्वाजा सरा। अंदाजा कर लें जरा। इसका मतलब हुआ कि ये जो एनजीओज हैं, ये जो फेमिनिस्ट जो हैं और जो ट्रांसजेंडर है, इनका एक ही पीछे, ये ग्रो आपस में एक ही है और पीछे फंड करने वाले भी एक ही हैं। ख्वाजा सराओं की कोई एनजीओ नहीं है। मैं आज आपको ये बता दूं, आपके नॉलेज में इजाफा करूं, खुदा रसूल का वास्ता है आप लोगों को। इनको चेक करें, पाकिस्तान में जितनी एनजीओ बनी है उनको चेक करें जरा। वो ख्वाजा सरा हैं, वो ख्वाजा सरा नहीं है जितनी एनजीओ बनी हुई हैं। वो फंड ले रहे हैं। कोई एक कभी कोई जा रही है जी मैं फलां मुल्क में जा रही हूँ, मैं फलां मुल्क में सेमिनार के लिए जा रही हूँ, मैं फलां मुल्क में मुझे इनविटेशन आया जा रही हूँ। कोई ख्वाजा सरा किसी मुल्क में नहीं गया। ये सारे ये हैं, ये ट्रांसजेंडर है जो जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में सेमिनार्स में फंड लेके आ रहे हैं, इनको बुलाया जाता है। ख्वाजा सरा तो बेचारों को पता ही कोई नहीं है। ये पढ़ लिख जाते हैं, लड़कों की तरह पढ़ते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं लड़कों की तरह, और फिर बाद में बाल शाल रख के लड़कियों कपड़े पहन के कोई पाकिस्तान की पहली डॉक्टर ख्वाजा सरा, पाकिस्तान की पहली वकील ख्वाजा सरा, पाकिस्तान की पहली फलानी ख्वाजा सरा। अच्छे भले ये लड़के हैं। तो जी जय, आपका सवाल है। जय मलिक आप सवाल करें, फिर एक दो और कुछ सवाल करके सोनिया ये ऊपर किसी ने नेस्टी पिन की हुई है, उसको रिमूव करो। हाँ जी, वो मुझे दिख नहीं रही है, जब स्पेस खत्म होगी तब मैं चेक करके रिमूव कर दूंगी, अभी उसको इग्नोर करिए। किसी को को होस्ट ले वो रिमूव कर सकेगा। वो बिल्कुल जो है ना अगली किस्म की पिक्चर्स उन्होंने लगाई हैं, आप किसी को कोर्स मैं लेके ना उसको रिमूव करवा। फखर मैं आपको लेती हूँ पोस्ट। आ जाओ। हेलो हेलो जी हेलो। हाँ जी, हाँ मे आई स्पीक? ओके, हेलो एवरीवन। मेरी उर्दू थोड़ी सी तंग है ना। इंग्लिश हैपेंस टू बी माय फर्स्ट लैंग्वेज समहाउ। आई मीन अपने घर पे भी इंग्लिश ही बोलते हैं। सो उर्दू ट्राई कीजिए। ठीक है जी। एनीवे मैं थोड़ी सी मतलब मेरी टूटी फूटी उर्दू रहेगी फिर, है ना। कोई मसला नहीं। देखिए, हाँ मेरा ये बोलना था, मेरा ये मतलब सोचना है कि हर जो भी है, आई मीन एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव एज ही इज। मतलब पर वो को ये नहीं मतलब अपने आप को थोपने की मतलब वो ही शुड ट्राई एंड इम्पोज हिज ओन थॉट्स ऑन अदर पीपल। ये सिर्फ मेरा कहना, मतलब एक लाइन में सम अप कर रहा हूं मैं कि अ पर्सन हैज अ राइट टू लिव एज ही वांट्स टू, बट एट द सेम टाइम ही शुड दूसरों पे थोपने की जरूरत नहीं है।
एंड व्हेन आई से दिस आई एम सेइंग कि देखिए मतलब मैं खुद एज अ पर्सन आई डिस्पाइज होमोसेक्सुअलिटी. मुझे गेज से बिल्कुल मतलब आई से कि वॉमिट ही आ जाती है व्हेन आई सी टू मेन किसिंग. बट एट द सेम टाइम आई डोंट माइंड इट व्हेन आई सी टू वुमेन किसिंग. So that is the way I am built. I mean, I am a man, and that is. I'm not saying that everyone should think like me. I am saying that a person who thinks, who is born that way, should be allowed to be that way. मतलब ख्वाजा सरा, मतलब मुझे बहुत ही रेस्पेक्ट है इनको, इनके लिए कि वो कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं. पर एट द सेम टाइम मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि जितने भी लोग बाहर आते हैं और जो मतलब चीप एंटिक्स करते हैं, जो हम चीप समझते हैं, वो ख्वाजा सरा नहीं होंगे. क्योंकि जो भी डेस्परेट होगा वो इन इन्वर्टेड कॉमर्स चीप एंटिक्स करेगा ही करेगा, क्योंकि पैसे मतलब भूख तो हर किसी को लगती है. पैसों के लिए हर कोई हर चीज करता है. तो ऐसा तो है ही नहीं कि हो ही नहीं सकता कि ख्वाजा सरा ऐसे काम नहीं करते हैं. जिसको भी पैसों की जरूरत होती है वो कुछ भी कर सकता है. बस ऐसी 2-3 चीजें मैं बोल रहा था. मतलब आई से कि मेरे लिबरल व्यूज हैं और हम वी शुड बी इन अ दिस थिंग, वी शुड बी इन अ मोड कि हर किसी को औकात दिखाते चलें कि यार तुम औकात में रहो, तुम औकात में रहो. भाई हर किसी की अपनी जिंदगी है. दे आर क्रिएटेड द वे दे वर बोर्न. ज्यादा दे सवाल हो हैव गए, नो. साथ जवाब ले लें तो बेहतर है. बहुत सवाल हो गए. गो अहेड मैन, गो अहेड. जी मैं जवाब दूं? जी जी हेलो जी जी जवाब दीजिए. अच्छा, ज्यादा मैंने इनका नोट किया. इनका ज्यादा जो वो ज्यादा इनका वो है कि हर किसी को एवरीबॉडी हैव अ राइट टू लिव. ठीक है, जिस तरह वो चाहे. तो हम कब कहते हैं कि वो ना जिस तरह चाहे वो लेडीज कपड़े भी पहने. दे कैन वियर लेडी क्लॉथ, वो पहन सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वो जिस तरह मर्जी चाहे रह सकते हैं. माजरत चाहता हूँ, लेकिन ख्वाजा सरा ना हाँ भाई, कहलाए. ये ऊपर जो है ना, मैं बता दूं यहाँ पे, मैं यार क्लैरिफाई यार कर दूं. ऐसा करो अच्छा, सब्र बहस करो. करनी बहस. ये स्पेस खत्म करके जवाब देने दे. वो स्पेस खत्म करके फिर शुरू करो. एंड जॉन आप एक मिनट रुकिए, बॉबी जी को जवाब देने दीजिए. ये आप एक मिनट ये ऊपर जो पेन है ना, ये इमेज खराब कर रहा है. इसका स्पेस खत्म करके दोबारा शुरू करे. अभी मैं क्रैश नहीं कर सकती क्योंकि चलो बॉबी जी सही है. ओके. या तो मुझे जवाब देने दे. मुझे क्या पता उधर मेरे हिस्से का भी जवाब देने के लिए कोई और भी बैठा हुआ है जिसको सारा पता है. गंदी पिक्चर किसी ने ऊपर पिन कर दी है, वो रिमूव नहीं हो रही. आप बॉबी जी जवाब दीजिए. जाहिर है फिर जिनको ये बातें कड़वी लगनी है उन्होंने कोई रिएक्शन तो देने हैं. बिल्कुल ऐसा ही करके. हाँ. अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि हमें पता है हर किसी को हक है जिस तरह मर्जी वो रहे. हमें कोई इतराज नहीं है. अगर पाकिस्तान में गेज जो हैं वो रहना चाहते हैं जिस तरह मर्जी, हमें कोई इतराज नहीं है. लेकिन ख्वाजा सराओं का नाम ना वो ले. अपनी अपनी जो उनकी आइडेंटिटी है गेज की है, वो कहें हम गेज हैं, वो कबूल करें. बाहर यूरोप में तो गेज कबूल करते हैं ना. गेज एक लफ्ज है जो इनके लिए परफेक्ट गेज. तो ये भी गेज अपना लफ्ज परफेक्ट अपना इस्तेमाल करें. हमें कोई इतराज नहीं. ख्वाजा सराओं का नाम बदनाम मत करें. तो हम ये कौन होते किसी पे करने वाले कि नहीं जी तुमने ये करना है. नहीं, वो अपनी मर्जी जैसे मर्जी रहे. प्रोस्टिट्यूशन करें, मांगने जाएं या एनजीओ खोलें, लूट मार करें, जो मर्जी करें. ख्वाजा सराओं का नाम बदनाम ना करें. दूसरी बात ये इन्होंने कहा भूख सबको लगती है. भूख तो सबको लगती है, इसका मतलब है सब जितने हैं औरतों को भी भूख लगती है. तो औरतें मजदूरी क्यों करती हैं? बजरी क्यों कूट रही होती हैं? ईंटें क्यों उठा रही होती हैं? 5-5 घरों में काम क्यों कर रही होती हैं? हैं? वो क्यों तंदूर पे रोटियां लगा रही होती हैं? होटल पे काम कर रही होती है? एयर होस्टेस क्यों होती हैं? बस में क्यों होती हैं? वो क्यों नहीं प्रोस्टिट्यूशन इजी मनी कमा लेती? धूप में इतनी मेहनत कर रही होती हैं, तो भूख तो उन्हें भी लगती है. तो सारी औरतें अगर यही धंधा शुरू कर देंगी तो वो तो पूरा पाकिस्तान नाउजुबिल्ला कोई भी कंट्री वो तो हीरा मंडी बन जाएगा. इसका मतलब इस औरत को भूख लगे वो 10,000 15,000 की नाइट पे भूख होके चली जाए और 10-15 हजार पे महीने की वो रोजी ना कमाए. इसका तो मतलब ये हो गया. इसी तरह ख्वाजा सरा को भूख लगती है तो इसका ये मतलब नहीं ख्वाजा सरा जो है वो धंधा शुरू कर दें. ठीक है, कोई होगा भी, ये जरूरी नहीं है. मैं सबकी कसम नहीं दे सकती हूँ.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میرا جواب مکمل نہیں ایک ہوا. چھوٹا سا خواجہ ایک منٹ سراؤں والے. پہ میں سب کی قسم نہیں دے سکتی ہوں. آل رائٹ ہیلو, ٹھیک ہے جی, میں بس ایک منٹ بول دوں. میں سب کی قسم دیکھیے نہیں آپ دے نے جو سکتی کہا ہے نا بالکل کہ صحیح وہ کہا جی ہے. وہ خواجہ سرا ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتا. لیکن موسٹلی جن کو اپنی رسپیکٹ بہت پیاری ہے, جو چاہتے ہیں لوگ میری رسپیکٹ کریں, عزت کے ساتھ محلوں میں رہنا چاہتے ہیں, وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے. بس میرا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے رپلائی میں صرف ایک چیز بولنا چاہوں گا. دیکھیے جس چیز کا ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے نا, اس چیز میں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. اتنے مطلب جیسے بول رہے ہیں کہ سب وہ کیوں نہیں روٹی بنا سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں اینٹ بجری اٹھا سکتے ہیں, اس کا ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی صاحب, بس اتنی بات ہے. سوری وہ بہن جی, اتنا وہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس چیز کا, اس سروس کا وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو کون پیسے دے گا وہ کرنے کے لیے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. اینڈ سروس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہاں جی, ایک خواجہ سرا جاتا ہے نا مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے اگر جاتا ہے نا, فرض کریں وہ دائیاں نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, بھیک مانگنے بھی جاتا ہے نا, تو 4-5 ہزار روپیہ کی دیہڑی لگا کے آتا ہے رات کو. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اور کام کرنے, اگر وہ 1,00,000-1.5 روپیہ مہینے کا کما رہا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے کام بھی کرے ساتھ ساتھ. اور جو مر رہے ہیں ایڈز میں مر رہے ہیں, وہ یہی کام کر رہے تھے تو مر رہے ہیں ایڈز میں, بری بہن جی, موت مر رہے ہیں, 1,00,000-1.5 اللہ لاکھ معاف کرے ان کو. 1,00,000-1.5 لاکھ تو کما نہیں جاؤں گا پھر اس کے مطلب, بیکاز ناٹ میرا ایبل ٹو خیال ہے ارن دے ڈو وہ واٹ. کویسچن لے لے. اب یہ پانی میں اینی وے بتانی ٹھیک ہے, پڑ دوسرا گئی ہے. کوشچن. جی آپ کا ہو گیا. میرا لاسٹ کویسچن ہے اب اس موضوع کو لے کے. ابھی جو فلم ریلیز ہوئی ہے بابی جی, یہ جوائے لینڈ, اس کا بہت شور ڈلا ہوا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے دیکھی ہے؟ جوائے لینڈ یہ ہے کہ وہ تو پھر وہی لابیز ہیں نا جنہوں نے پیسہ لگایا ہے. فنانسر تو وہی ہے باہر کے, پاکستان کا تو فنانسر ہی نہیں ہے. ہاں پاکستان کی کاسٹ ضرور ہے, ادھر ڈائریکٹر ادھر ضرورت ہے. آپ ذرا اس کو وہ نوٹس کریں, آپ ذرا ریسرچ کریں اس کے فنانسر کون ہے. تو وہی لابیز ہے جو فنانس کر رہی ہیں اور پاکستان میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں, فحاشی کرنا چاہتی ہیں, ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. بہت سارے لوگ اس کو پسند کریں گے, بہت سارے لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے, بہت لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے برائی میں زیادہ مزہ ہے, زیادہ اس طرف جائیں گے. تو جوائے لینڈ پہ اگر پابندی لگی ہے تو وہ بہتر ایک اور پابندی لگی ہے, سرمد کی ایک اور مووی پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے ادھر. تو ادھر تو پابندیاں لگ جاتی ہیں. پابندیاں لگنے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی سونیا جی. اگر شراب کی بھی پابندی ہے نا پاکستان میں, لیکن میں کہتی ہوں کہ اتنی شراب ادھر بکتی ہے جگہ جگہ پہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. چرس, ہیروئن اور پھر وہ آئس, سب پہ پابندی ہے نا, سب چل رہے ادھر. تو اگر آپ جوائے لینڈ پہ پابندی لگا دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو ہم جنس پرستی کو روک لیں گے؟ یا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے, نیٹ چل رہے ہیں, سب کو پتہ ہے جو کچھ ہے. تو یہ جوائے لینڈ سرمد کی ہے ڈائریکشن میں؟ جی انہیں کی ہے میرے. تو یہ پھر یہ سرمد کا تعلق ہے اس فیمنسٹ اور گے لیسبین یہ میں نے نہیں بتانا. آج آپ کو بتانا ہوگا. آج میں آپ نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میری ملاقات نہیں ہے ان کے ساتھ, مجھے نہیں پتا. اچھا, لیکن یہ وہی مطلب لوگ ہیں اور ان کے فائنینسر بھی اسی قسم کے لوگ ہیں. تو آپ باہر کے کچھ بات اگر آپ بتانا چاہیں گے, مطلب بابی جی کے جو خواتین ہیں جو پاکستان میں, کچھ نام لینا چاہیں گے کہ یہ خواتین ہیں جو اس ایجنڈے کے پیچھے ہیں, کوئی اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں. ہاں دیکھیے, میں کیا بتاؤں گی, مجھے تو نہیں پتا کون ہے, اور یا سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون عورتیں جب نکلتی ہیں مارچ کرنے تو آگے کون ہوتی ہیں, کون فرنٹ پہ ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے اکثر وہ عورتوں کے مارچ میں ان کے ساتھ وہ لوگ بھی دیکھے ہیں. تو میں کیا کروں, اب کون کون عورتیں ہیں یا کون کون ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, نام لینے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی اور سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ میرا خیال ہے کوئی اور سوال تو نہیں ہے کسی کا بابی جی سے کہ ان کو ہم نے باؤنڈ کیا ہوا ہے. میں نے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. باقی اس کے اندر جتنی گفتگو ہوئی ہے اور اس میں میرا خیال ہے آلموسٹ سارا کور ہو گیا ہے.
اگر کچھ باتیں رہ جائیں گی تو میں بابی جی کو تکلیف دے دوں گی، 1-2 ہفتے میں پلیز